نیب قانون میں ترمیم کے بعد 50 کرپشن ریفرنسز احتساب عدالتوں نے واپس کر دیے۔ نیب ریفرنسز کے ملزمان کو بڑا ریلیف مل گیا۔ واپس کیے گئے ریفرنسز میں وزیر اعظم شہباز شریف، حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنس، اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے خلاف رینٹل پاور کے 6 کرپشن ریفرنسز، جبکہ سینیٹر یوسف رضا گیلانی کے خلاف یو ایس ایف فنڈ کرپشن ریفرنس، سینیٹر سلیم مانڈوی والا اور سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار مہتاب عباسی کے خلاف ریفرنس شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نور خان ایئر بیس سے لندن روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم 19 ستمبر کو ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات میں شرکت کریں گے۔ ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات کے بعد شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ جائیں گے۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب بھی کریں گے۔ سیلاب کے باعث حادثات سے 24 گھنٹوں کے دوران مزید 37 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ملک بھر میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 1545 تک پہنچ گئی۔ سیلاب زدہ علاقوں میں زندگی بحال نہ ہو سکی، تباہ کاریاں ابھی بھی جاری۔ سندھ میں میہڑ اور سپریو بند کے درمیان سیلابی پانی میں ڈوبے دیہات کے مزید 400 مکانات گر گئے۔ پانی کئی مقامات پر تاحال جمع ہونے کے باعث تعفن اور وبائی امراض پھوٹ پڑی ہیں۔ دور دراز کے دیہاتوں تک امداد بھی نہ پہنچ سکی۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا سیلاب زدگان کے لیے تیسرے ٹیلی تھون کا اعلان۔ عمران خان نے ایک ویڈیو پیغام میں بتایا کہ کل رات 9 بجے تیسرا ٹیلی تھون کیا جائے گا۔ ٹیلی تھون 3 گھنٹے پر مشتمل ہوگا۔ عمران خان نے کہا کہ پہلے ہونے والے 2 ٹیلی تھونز میں ہم نے 10 ارب روپے اکٹھے کیے۔ ملک بھر میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کے چہلم پر جلوس اور مجالس کا انعقاد۔ پنجاب اور کراچی میں ڈبل سواری پر پابندی، جلوس روٹس پر موبائل فون سروس بھی معطل۔ کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پاک سے برآمد ہو کر روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کھاردر امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پر ختم ہوگا۔ لاہور میں مرکزی جلوس امام بارگاہ کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ ملتان کے مختلف علاقوں سے 9 جلوس برآمد ہو رہے ہیں۔ رینجرز اور پولیس کے جوان جلوس کے راستوں پر تعینات۔ گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا محمد شمیم اپنے متنازع حلف نامے سے منحرف ہو گئے۔ رانا شمیم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیا غیر مشروط معافی نامہ جمع کرا دیا۔ معافی نامے میں کہا گیا کہ بیان حلفی میں غلطی سے ہائی کورٹ کے جج کا نام شامل ہو گیا تھا۔ رانا شمیم نے نئے معافی نامے میں بیان حلفی میں درج الفاظ واپس لے لیے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ ہمارے مطالبے پر الیکشن کرا دیے جاتے تو حالات بہتر ہو جاتے۔ عمران خان کی صدارت میں تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس بنی گالہ میں ہوا۔ اجلاس میں جلسے جاری رکھنے اور مہنگائی کے خلاف ملک گیر احتجاج کا پلان پیش کیا گیا۔ رہنما پی ٹی آئی اسد عمر نے 30 ستمبر تک احتجاج کا پلان کور کمیٹی کے سامنے رکھ دیا۔ عمران خان قومی سلامتی اور وجود پر حملہ کر رہے ہیں۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن بارے کوئی پروسیس شروع ہوا نہ ہی ایسی کوئی تجویز ہے، وزیر دفاع نے واضح کر دیا۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نومبر میں آئین کے مطابق نئے آرمی چیف کا تقرر کریں گے۔ انہوں نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ موضوع جس طرح میڈیا کی زینت بنا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور یہ عمران خان کی منفی کنٹریبیوشن ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنے والے قومی مجرم ہیں، ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی بھی ہوگی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ روس نے پاکستان کو گیس کے ساتھ گندم فراہم کرنے کی بھی پیشکش کی ہے۔ آٹے کی قیمت میں مزید اضافہ، نیا بحران سر اٹھانے کو تیار۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں آٹا مزید مہنگا ہو گیا۔ آٹے کی قیمت 130 روپے کلو تک پہنچ گئی۔ اوپن مارکیٹ میں فی من قیمت 3700 روپے تک جا پہنچی۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 25 روپے 41 پیسے مہنگا ہوا۔ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق فیصلہ نہ ہو سکا، آج اہم اعلان متوقع۔ غیر یقینی صورتحال پر پیٹرول پمپ مالکان نے کاروبار محدود کر دیا۔ بعض آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی سیل روک دی۔ ذرائع کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق فیصلہ وزیر اعظم کریں گے۔ تاجکستان اور کرغزستان کی فوجوں میں گھمسان کی جنگ میں مزید 24 ہلاکتیں، 80 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ دونوں ممالک کا ایک دوسرے پر دراندازی کا الزام۔ انگلینڈ کے ساتھ ہوم سیریز کے لیے میزبان اسکواڈ کراچی پہنچ گیا۔ پاکستانی ٹیم نیشنل اسٹیڈیم میں آج پریکٹس سیشن کرے گی۔ وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان اور اسسٹنٹ ٹو ہیڈ کوچ شاہد اسلم آج کراچی میں رپورٹ کریں گے۔ ٹریننگ سیشن سے قبل بیٹر شان مسعود اسٹیڈیم میں میڈیا سے گفتگو کریں گے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے مابین سیریز کا پہلا T20 انٹرنیشنل میچ 20 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔